اب یہ جو آیت ہے سورہ لقمان کی آخری آیت، کچھ لوگ اس آیت کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں اس کا اللہ تعالی کے سوا کسی کو بھی علم نہیں، صرف اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، کسی غیر کے لیے اس کو ثابت کرنا وہ کہتے ہیں شرک ہے۔ علوم خمسہ یہ 5 چیزیں، اور اس آیت کی تائید میں وہ لوگ ایک حدیث سناتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے لیے پوچھا۔ جبریل نے نبی پاک سے قیامت کے لیے پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ 5 چیزیں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ تو اس کو پیش کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دیکھو نبی پاک خود بھی فرما رہے ہیں کہ لا یعلمہن الا اللہ، اور اس کے بعد حضور نے یہی آیت پڑھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے کہ اللہ جانتا ہے، لہذا کسی اور کے لیے یہ کہنا کہ وہ جانتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ شرک ہوگا۔ یہ 5 چیزیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اب میں صرف آپ کو جھلک دکھا رہا ہوں، میں اس پوری آیت پر میں نے بہت بات کرنی ہے۔ آج صرف آپ کا ذہن بتانے کے لیے کہ ذرا سوچیں، محکمہ موسمیات، ویدر ڈپارٹمنٹ آپ کو خبریں دیتا ہے کہ کل، پرسوں، ترسوں، پورا ہفتہ موسم ایسا رہے گا، خبریں دیتے ہیں یا نہیں؟ پوری دنیا میں ہر جگہ ویدر ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ موسمیات ہے۔ برف باری ہوگی، بارش ہوگی، لو چلے گی، کیا ہوگا، خبریں دیتے ہیں اونچی، اور ان میں سے اکثر آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ جیسے انہوں نے خبر دی ویسا ہوا بھی، کبھی نہیں بھی ہوا اور کبھی ہوا۔ الٹرا ساؤنڈ ایک مشین ہے، ہسپتالوں میں لگی ہے، آپ کو پانی پلا کے اس کے سامنے وہ آپ کی کیمرے سے اندر کا حال بتاتے ہیں۔ عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اندر پلنے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ہو رہا۔ MRI ہے، CT اسکین ہے، اور بہت کچھ ہے، آلات نکل رہے ہیں۔ سرچ مشین، آپ کا سامان گزرتا ہے، وہ اس کو اندر سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں، جاتے ہیں آپ سامان رکھتے ہیں اس پہ، تو وہ کیمرہ اندر دیکھتا ہے کہ اس بیگ میں، اس گٹری میں اندر کیا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اونچی۔ ایک شخص جو یہ باتیں دیکھ رہا ہے اور پھر یہ آیت پڑھتا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، یہاں مشین بتا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نبی اور ولی جانتے ہیں یا نہیں؟ اس کو رکھو ابھی ایک طرف۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ مشین سے آپ کو دیکھ کے بتاتا ہے، اور اس کا بتایا ہوا درست بھی ثابت ہو جاتا ہے، تو
اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوال ہے میرا۔ آپ نے رمضان میں مجھ سے بدر کا واقعہ سنا، بخاری شریف کی بیان کردہ حدیث بخاری میں جو موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ایک دن پہلے جنگ سے ایک دن پہلے دورہ فرماتے ہیں، نشان لگا دیتے ہیں، کل فلاں کی لاش یہاں ہوگی، فلاں کی یہاں ہوگی، فلاں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور نبی ایک دن پہلے نشان لگا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ میں سوال آپ کے ذہنوں میں دے رہا ہوں کہ سوچ آئے گی پھر کیا جواب بنے گا۔ تو میرا وہی کہنا ہے جو میں شروع میں آپ کو سمجھا چکا، کوئی خود سے جانتا نہیں۔ ہم کسی نبی ولی کا ذاتی علم نہیں مانتے، ان کے لیے یہی مانتے ہیں کہ ان کو علم عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اگر صرف علم غیب کا بیان ہمارے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، یہ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ذکر جمیل، اس میں بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ میں اس میں سے آپ کو کچھ سناؤں گا اور کچھ اس کے سوا دوسرے حوالے بھی سناؤں گا۔ یہ کون عطا کرنے والا ہے علم؟ اونچی کہیے گا، اللہ تعالی۔ تو جب اللہ تعالی عطا کرے تو ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اب لفظ غیب، اصل لفظ عربی میں غیب کیا ہے؟ اردو میں ہم غیب کہتے ہیں، جیب لفظ ہے، اردو میں ہم جیب کہتے ہیں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اسی طرح غیب لفظ ہے، اردو میں ہم غیب کہتے ہیں۔ غیب کی تعریف کیا ہے؟ غیب کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، ما غاب عن الحواس، وہ چیز جو آپ کے حواس سے چھپی ہوئی ہے۔ حواس کیا ہے؟ آنکھ، کان، آپ کی زبان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، یہ آپ کے جتنے حواس ہیں، ان سے جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی۔ آغاز تھوڑا سا نکالیں، غیب، ٹھیک ہے؟ ما غاب عن الحواس، hidden things from senses، اس کو کہتے ہیں غیب۔ اللہ تعالی کا ارشاد، اب یہ والد صاحب قبلہ کی کتاب سے آپ کو سنا رہا ہوں، پھر اس کے علاوہ مزید حوالے دوسری کتابوں سے بھی پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں۔ احاطہ کا مطلب گھیر لینا، کہ اللہ کے علم میں سے وہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے۔ اگر یہ بیان ہوتا کہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے کسی قدر بھی، معمولی سا بھی نہیں کر سکتے، تو بات کلیئر تھی کہ جی اللہ کے علم کو کوئی نہیں جان سکتا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کوئی بھی، کتنا بھی۔
مگر جب الا بما شاء کہہ دیا تو کیا مطلب؟ جتنا اللہ چاہے. تو اللہ کسی کو عطا کرے تو پھر کسی کو مل سکتا ہے.